اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اہل سنت دانشمند اور عالم ادیب ابن ابی الحدید معتزلی کی نظر میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی صفات، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو خلیفہ رسول ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ اگرچہ عرض کیا کہ ہماری طرح وہ جیسے ہم ان کو امام مانتے ہیں وہ اس کا قائل نہیں ہے، لیکن ان کی فضیلت کا جا بجا اقرار کرتا ہے اور اپنے سنی طرق کے ساتھ۔ تو آج جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جلد 11 صفحہ 48 پہ جو ہے یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کے بارے میں واقعہ نقل کرتے ہوئے یہ رقم تراز ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہر روز سحری کے وقت صبح، یا ہوتا ہے نا جیسے آج کل سحری کیا ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں سحر و افطار، یعنی اذان سے پہلے پہلے جو ہے وہ سحر کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں خداوند عالم کی طرف سے نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، علم کا نزول ہوتا ہے، روزی کا نزول ہوتا ہے، فضل کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن ہماری بد قسمتی کہ ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں ساری رات۔ ہم جو ہے آج کا واقعہ نظام آ گیا بعض مجبوریوں کی وجہ سے۔ مثلا میں آپ خود جو ہے رات کو 1-2 بجے تک کلاسیں پڑھاتا ہوں کیونکہ میرے لیکچر ہوتے ہیں جو، تو اس میں جاگنا پڑتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے سحری کے وقت بیدار ہونے کی۔ لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل شہری زندگی زیادہ ہو گئی ہے، حتیٰ گاؤں میں بھی ساری رات جناب والا دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل اور ٹیب، اور وہ لگے ہوئے ہیں میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں فضولیات میں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ نمبر پلیٹ تو ہم نے لگوا دی ہے، لیکن حقیقت میں ہم اتنا دور ہو گئے ہیں، اتنا دور ہو گئے ہیں اس ولایت سے، اس فقاہت سے، اس علم سے، کہ ہم اس نمبر پلیٹ کے ساتھ خود لڑ رہے ہوتے ہیں۔ علم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، علماء سے ہمارے پاس کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری محفلوں میں دوستان عزیز، علماء محجور ہیں، مساجد محجور ہیں، قرآن خدا کی کتاب جو علم کا منبع ہے وہ محجور ہے۔ کہ اصول کافی میں حدیث آئی ہے کہ قیامت کے دن 3 چیزیں خدا سے جا کر شکایت کریں گی۔ ان میں سے ایک مسجد خدا کا گھر ہوگا کہ یہ مسجد شکایت کرے گی، میرے اللہ میں ان کی وسطی میں، ان کے علاقے میں میں تیرا گھر میں موجود تھی، لیکن انہوں نے مجھے ویران کر دیا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، مجھ میں نماز تک ذکر پڑھنے نہیں آتے تھے، اور اس کی وجہ سے اس بستی کے لوگ جو ہیں ان پر عذاب آئے گا اگر وہ نیک بھی ہوں۔ اس کے بعد خدا بند عالم کی کتاب قرآن مجید وہ شکایت کرے گی، اے میرے اللہ میں تیرا کلام تھا، میں تیری مخلوق تھی، تو نے مجھے بھیجا تھا ان کے لیے کہ میں ان کے لیے باعث ہدایت بنوں، لیکن انہوں نے مجھے غلاف چڑھا کے رکھ دیا۔ کبھی شادی ہوتی تھی تو بیٹیوں کو جو ہے یہ الوداع کرنے کے وقت مجھ سے استعمال کرتے تھے، کھولتے بھی نہیں تھے، بس سر پر رکھ دیتے تھے یا جہیز میں دیتے تھے، یا جب کوئی مردہ جو ہے دنیا سے چلا جاتا تھا، مر جاتا تھا، تو اس کی وفات کے بعد اس کو اس کے گناہ معاف کرانے کے لیے جو ہے مجھے پڑھتے تھے، چاہے ساری زندگی اس نے نہ پڑھا ہو۔ تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں سحری کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا تھا، اور میں جا کر سلام کرتا، اگر وہ مجھے جواب دیتے تو میں داخل ہو جاتا، اگر آگے سے وہ کھانس دیتے، یعنی ایک رمز تھی، تو مجھے پتہ ہوتا تھا کہ آج یہ مشغول ہے، میں واپس آ جاتا۔ اور جب ان کی خدمت میں جاتا تو میں ان سے سوال کرتا، علم حاصل کرتا، اور اگر میں خاموش ہو جاتا تو وہ خود مجھ کو علم سکھاتے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو علماء جو وارث ہیں کائنات میں رسول کے، علی علیہ السلام کے علم کے، ہم بھی ایک تو سحر خیز ہوں، اور ہم جا کے علماء سے علم حاصل کریں، سوال کریں، اور اگر سوال نہ بھی کریں تو ان کا مواعظہ حسنہ سے جو ہے ہم عبرت حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم حاصل کرنے کی اور علم آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔